یہ کہانی اس سرزمین سے شروع ہوتی ہے جہاں صحرا کی لامحدود وادیاں، پہاڑوں کے لمبے سائے اور ہوا کی گونج انسان کو وقت کے اندر چھپی ہوئی صدیوں کی آوازیں سناتی ہیں۔ غروب آفتاب کی سنہری روشنی پوری وادی پر پھیل رہی تھی، ریت کے ذرے روشنی میں چمکتے جیسے آسمان زمین کو آنے والے راز بتا رہا ہو۔ یہ وہ سرزمین تھی جہاں ایک قوم اپنی خواہشات، اپنی ضد اور اپنی نافرمانیوں میں اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ سچائی ان کے دلوں سے مٹ چکی تھی اور روشنی ان کے گھروں سے غائب ہو چکی تھی۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ ہر قوم جس نے حق کو ٹھکرایا اس کے لیے ایک فیصلہ مقرر ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ بہت قریب تھا۔ یہ تھی سدوم کی بستی، ایک بڑا اور آباد شہر جہاں تجارت بھی تھی، رونق بھی تھی، مگر ان سب کے پیچھے ایک بدکار معاشرہ چھپا ہوا تھا جو اخلاق اور شرم و حیا کی ہر حد کو توڑ چکا تھا۔ اسی بستی میں اللہ نے اپنے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ نرم دل بھی تھے، بردبار بھی، اور سچائی کی وہ روشنی تھے جو اندھیرے میں ڈوبے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے آئی تھی۔ لیکن سدوم کے لوگ ایسی گمراہی میں پڑ چکے تھے جو آج تک دنیا میں کسی قوم نے نہیں کی۔ وہ شرم و حیا سے دور اور ایسی برائی پر فخر کرتے تھے جسے سن کر بھی دل لرز جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے درمیان کھڑے ہو کر فرماتے، اے لوگو، تم وہ فعل کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا؟ اللہ سے ڈرو، پاکیزگی اختیار کرو اور اپنی زندگیوں کو تباہی سے بچا لو۔ مگر قوم نے ان کی بات کا مذاق اڑایا۔ وہ ہنستے، آوازیں کستے اور کہتے، اے لوط، کیا تم چاہتے ہو ہم اپنی خواہشوں کو چھوڑ دیں؟ جاؤ، ہمیں نصیحت نہ کرو، ہمیں تمہاری باتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، اگر تم اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب تمہیں ایسے گھیر لے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ رات کے اندھیرے میں سدوم کی گلیاں گندگی سے بھر جاتی، گھر، بازار، راستے، ہر جگہ بے حیائی کھلے عام ہوتی۔ یہ وہ لمحے تھے جب برائی نے خود کو طاقتور سمجھ لیا تھا۔ پھر ایک رات دو اجنبی شہر میں داخل ہوئے۔ نور ان کے چہروں سے جھلک رہا تھا، مگر بستی کے لوگ ان کی حقیقت جان نہ سکے۔ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے خوف اور ذمہ داری کے ساتھ انہیں اپنے گھر ٹھہرایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم ایسے مہمانوں کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ جلد ہی بستی کے بدکار لوگ یہ خبر سن کر جمع ہو گئے۔ مشعلیں جلتی تھیں، دروازے پر دھکے مارے جا رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں حیوانیت بھری ہوئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام روتے ہوئے دروازے کے سامنے آئے اور فرمایا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، آج کے مہمانوں کی عزت پامال نہ کرو، یہ راستہ تمہیں تباہی کی طرف لے جائے گا۔ لیکن قوم کے لوگ مسلسل چیختے رہے، لوط، دروازہ کھولو، ہمیں وہ نوجوان چاہیے۔ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، نصیحت ان کے کانوں تک پہنچتی ہی نہیں تھی۔ اسی لمحے فرشتوں نے نرم مگر جلال سے بھری آواز میں فرمایا، اے لوط، غم نہ کرو، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ انہوں نے کہا، اے لوط، تم اور تمہارے گھر والے فوراً اس بستی سے نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، صبح ہوتے ہی اس قوم پر اللہ کی سزا نازل ہونے والی ہے۔ رات کی تاریکی میں لوط علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ نکل پڑے۔ خاموش قدم، تیز دھڑکنیں اور پیچھے رہ جانے والی بستی جس کا وقت اب پورا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ دور ہوئے، آسمان پر بھاری، ڈراؤنے، سیاہ بادل چھا گئے، گویا پوری کائنات خاموش ہو کر اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر اچانک زمین ہلنے لگی، دیواریں چرچرانے لگی، گھروں میں ٹوٹنے کی آوازیں گونجنے لگی اور قوم کی ہنسی خوف میں بدل گئی۔ ایک زوردار جھٹکے نے پوری شہر کو جھنجھوڑ دیا، زمین پھٹنے لگی، گھر دائیں بائیں جھولنے لگے اور لوگ اپنی جان بچانے کو بھاگتے رہے۔ اسی وقت آسمان آگ کی طرح سرخ ہو گیا، بادلوں میں چمکتی ہوئی روشنی، جیسے کوئی عظیم طاقت اوپر سے اتر رہی ہو۔ یہ عذاب کا آغاز تھا۔ پھر آسمان سے آگ کے پتھر برسنے لگے، ہر پتھر ایک چیخ کو خاموش کر دیتا، ہر آواز کو ختم کر دیتا، کوئی پناہ گاہ باقی نہ رہی۔ لوگ چیختے، بھاگتے، ایک دوسرے پر گر پڑتے، مگر اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہ بچی تھی۔ عذاب نے انہیں ہر سمت سے گھیر لیا تھا۔ فلک بوس دیواریں چشمہ زدن ملبے میں بدل گئی، گھر، بازار، محل سب تباہ ہو گئے اور دھول کا بادل آسمان تک اٹھ گیا۔ پورا شہر آگ کے طوفان میں لپٹ گیا، گلیاں بھڑک اٹھیں، زمین انگاروں کی طرح جلنے لگی اور سدوم کا نام صفحہ ہستی سے مٹنے لگا۔ پھر اللہ کے حکم سے زمین نے کروٹ بدلی، بستی کو الٹا دیا گیا۔
جیسے کوئی کھلونا مڑ کر گر جاتا ہے۔ یہ انجام تھا گناہوں کی حد پار کرنے والوں کا۔ آگ کے شعلے اور پتھر اوپر سے برستے گئے، ہر چیز کو جلاتے گئے، ہر نشانی کو مٹاتے گئے۔ یہ سزا مکمل ہو رہی تھی۔ ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے حضرت لوط علیہ السلام اس تباہی کو نم آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ یہ منظر ان کے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا تھا۔ لیکن ان کی بیوی جو دل سے قوم کی طرف مائل تھی، پیچھے مڑ کر دیکھ بیٹھی، اور اس جرم میں وہ بھی عذاب کا حصہ بن گئی۔ آگ، دھماکے اور چیخ و پکار کے بعد چند لمحوں میں خاموشی چھا گئی۔ ایک بے جان وادی، جیسے کبھی یہاں کوئی آباد تھا ہی نہیں۔ سدوم کا شہر اب صرف ایک گہرا گھاٹ تھا۔ کالی زمین، جلا ہوا ملبہ اور اوپر اٹھتی ہوئی دھوئیں کی لکیریں عذاب کی نشانیاں تھیں۔ فرشتے آسمان کی طرف واپس اٹھے، سفید نور کی لہریں ان کے ارد گرد تھی، گویا وہ اس فیصلے کو پورا کر کے اپنے رب کی طرف لوٹ رہے ہوں۔ لوط علیہ السلام نے سجدہ کیا اور کہا، اے اللہ، تیرا فیصلہ سچا ہے، تیرا انصاف کامل ہے، اور تو ظالم قوموں کو کبھی طول نہیں دیتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ریت نے وادی کو ڈھانپنا شروع کر دیا، جیسے زمین خود اس برباد قوم کی نشانیوں کو مٹا رہی ہو۔ وہ جگہ جہاں کبھی چراغ جلتے تھے، جہاں بازار آباد تھے، آج ایک سنسان میدان تھی۔ ایک ایسی مثال جو ہر زمانے کے انسانوں کو خبردار کرتی ہے۔ یہ انجام ہر اس قوم کے لیے پیغام ہے جو حق کو چھوڑ کر خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتی ہے۔ اللہ کی پکڑ بے آواز ضرور ہوتی ہے، مگر بہت سخت ہوتی ہے۔ اور یوں قوم لوط کی کہانی ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گئی، ایک ایسی یاد دہانی کہ جب زمین گناہوں سے بھر جائے تو آسمان فیصلہ سنا دیتا ہے۔